بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر وحید حسن، ویٹنری آفیسر۔ آج آپ کو ایک بہت ہی اہم بات بتانی ہے جو کئی فارمر حضرات کو نہیں پتہ ہوتی، اور وہ نہ صرف اپنے جانور کا بہت بڑا نقصان کر بیٹھتے ہیں بلکہ جو ہے وہ اپنے آپ کا بھی نقصان کر رہے ہوتے ہیں۔ جی ہاں، میں آپ کو ایک ایسی بیماری کے بارے میں بتانا جا رہا ہوں جو ہے تو جانوروں کی، لیکن وہ انسانوں کو بھی لگتی ہے، اور جتنا نقصان وہ جانوروں کو پہنچاتی ہے اتنا ہی بلکہ اس سے بھی زیادہ انسانوں کو نقصان پہنچاتی ہے۔ نہ صرف اسے مردانہ نااہلی ہو جاتی ہے بلکہ جو فیمیلز ہیں ان میں بھی ابارشن وغیرہ کا ہو جاتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں، طریقہ نیچے دیا ہوا ہے، تاکہ آپ تک میری تمام ویڈیوز پہنچیں، کیونکہ میں بہت ساری ویڈیوز بناتا ہوں تو وہ بعض اوقات آپ تک نہیں پہنچتی، تو اسے آپ محروم رہ جاتے ہو۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بیل آئیکن آپ دبا لیں اور پلس ویڈیو کو سارا دیکھا کریں، کیونکہ کہیں بیچ میں درمیان میں یا آخر میں کچھ ایسی ٹپس دیتا ہوں جو شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو، آپ کو نہ پتہ ہو، تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کو بہت فائدہ دیں گی۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بیسیکلی میں بات کر رہا ہوں، بیماری ہے بروسیلا۔ یہ ایک بیکٹیریا ہے، بروسیلا ایبورٹس، اور بروسیلا جینس ہے پورا، اور اس میں بہت سارے بیکٹیریا ہیں جس میں نے ایک بروسیلا ایبورٹس ہے، اس کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تو میں فارمرز کے لیول پہ بتا رہا ہوں، میں اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، کمپلیکس چیزوں میں نہیں جاؤں گا، سائنس میں اتنی نہیں جھاڑوں گا، صرف آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیوں ہوتی ہے، کس وجہ سے ہوتی ہے، کس طرح ہم اس کی تشخیص کر سکتے ہیں اور کیا اس کا علاج ہے۔ تو بیسیکلی پتہ کس طرح چلتا ہے کہ خاص طور پہ جو فیمیل آپ کی گائیں ہیں، اگر وہ 6 مہینے یا اس سے اوپر کی پریگننسی میں، یا 3 مہینے سے یا اس سے اوپر سے اگر وہ ایبورشن کر رہی ہیں، مطلب وہ بچہ پھینک دیتی ہیں، چاہے بکری ہے، چاہے بھیڑ ہے، چاہے گائے ہے، چاہے بھینس ہے، تو فوراً آپ نے جو ہے اس کا بروسیلا ٹیسٹ کروا لینا ہے، بہت ضروری ہے۔ اور ٹیسٹ جو ہے وہ مفت ہوتا ہے، آپ کی قریبی جو ضلع کی لیبارٹری ہے یا حیوانوں کی، وہاں سے وہ ٹیسٹ ہوگے، وہ آپ کروا لیں۔ اس کا بلڈ ٹیسٹ خون کے ذریعے بھی کرتے ہیں۔ ٹیسٹ مختلف ہیں، جس طرح ایک ٹیسٹ کا نام ہے روز بنگال پریسپریشن ٹیسٹ، دودھ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، خون کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، دونوں ذریعے سے، تو وہ آپ کروا لیں، کیونکہ چانس ہو سکتا ہے کہ آپ کی گائے یا بھینس کو یہ بیماری ہو، کیونکہ یہ پنجاب میں اکثر پائی جاتی ہے اور بہت خطرناک بیماری ہے، کیونکہ اگر یہ انسانوں کو ہو جائے تو جس طرح فیمیل میں ابارشن کرتی ہے، اسی طرح ہیومن فیمیلز، انسانی فیمیلز میں یہ ابارشن کر سکتی ہے۔ اور یہ جو میلز ہوتے ہیں، جو نر ہوتے ہیں، جس طرح بیل، بکرے، ان میں اورکائٹس کر دیتی ہے، مطلب خصیے بہت زیادہ سوج جاتے ہیں اور نااہل ہو جاتے ہیں وہ۔ اسی طرح انسانوں میں بھی، مردوں میں بھی یہ بیماری اسی طرح، خصیے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، پھٹ جاتے ہیں، پیپ پڑ جاتی ہے، مطلب انتہائی درد کی حالت ہوتی ہے، اور جہاں جو انسان ہے وہ ظاہر بات ہے نااہل ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اس کو فوراً میری یہ ریکمنڈیشن ہے کہ فوراً جب بھی کوئی جانور آپ کا کر رہا ہے، اگر ایک دفعہ کر رہا ہے، دوسرا جانور اگر آپ کر رہا ہے، پھر تو لازمی آپ تمام اپنے جو جانور ہیں ان کا ٹیسٹ کروا لیں۔ کوئی اس پہ خرچہ نہیں آنے والا، لیکن آپ کی پروٹیکشن ہو جائے گی، کیونکہ یہ کافی کیسز دیکھے ہوئے ہیں، اس طرح کا پرابلم ہوتا ہے، اور اگر انسان میں ہو جائے تو پھر ظاہری بات ہے انسان، کیونکہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ خلیوں کے اندر رہتا ہے، جو بھی جس طرح ہے ٹی بی، اس کا علاج تو بہت لمبا ہے، لیکن اس کا علاج بھی پاسبل ہے لیکن بہت لمبا ہے، وہ انسانوں میں ہو سکتا ہے، جانوروں میں تو وہ پھر شاید جتنی جانور کی قیمت ہے اس سے بھی وہ زیادہ مہنگا پڑ جائے۔ تو خیر، آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ آپ کو اس اہم بیماری کے متعلق اطلاع دوں۔ تو کوئی بات اگر آپ کے ذہن میں ہے، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کر دیں، یا جو ہے آپ میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، تو اس کا میں جواب دوں گا۔ اور آپ کے ذہن میں کوئی کسی اور ٹاپک کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے بتا دیں، میں ضرور اس پہ ویڈیو بناؤں گا۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ اللہ حافظ۔